بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. محترم سامعین کرام، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ کے مختلف اصول و ضوابط اور مختلف عبارتوں کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. پچھلے درس میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت اور اہل بدعت سے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اس کی شرح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی. آج بدعتیوں ہی کے بارے میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور ضابطہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَطُّ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا، کہ اس بات کو سمجھ لو اور جان لو کہ لوگ جب بھی کوئی بدعت کو انجام دیتے ہیں، کوئی بدعت گڑھتے ہیں اور اس کو ایجاد کرتے ہیں، تو اس کو ایجاد کرنے کے ساتھ اسی جیسی کوئی سنت دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے. سنت چھوڑ دیتے ہیں یعنی دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے. تو فرمایا یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ جب بھی لوگ بدعت کو گڑھتے ہیں اور انجام دیتے ہیں تو نتیجے میں اس کے بدلے میں اس جیسی ایک سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. فاحذر المحدثات من الامور، امام بربہاری فرماتے ہیں کہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین میں گڑھی گئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر بدعت یہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیز ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اور گمراہی کرنے والے یہ جہنمی ہیں. یہاں پر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطے کے تحت بدعت کے نقصان کو اور بدعت کے ایجاد ہونے کے بعد جو سنت کا نقصان ہوتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ لوگ سمجھ لیں، اس بات کو جان لیں کہ جب دنیا کے اندر کوئی بدعتی کوئی بدعت کرتا ہے، کسی بدعت کو انجام دیا جاتا ہے یا ایجاد کیا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں دین کے نام پر اور ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام انجام دیا جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب ایسا کیا جاتا ہے تو اس کے مد مقابل کوئی سنت اٹھا لی جاتی ہے. یعنی اگر ایک بدعت معاشرے میں عام ہوگی تو کوئی ایک سنت اس کے مد مقابل معاشرے سے ختم کر دی جائے گی. یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے. اور آگے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. امام اسماعیل ابو اسماعیل ہروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ذم الکلام و اہلہ، اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اہل کلام یعنی اہل بدعت کی تردید اور اہل بدعت کی جو بدعتیں ہوتی ہیں اس کی تردید سے متعلق انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے. اس روایت میں فرماتے ہیں، جو روایت سنن دارمی کے مقدمے میں موجود ہے، فرماتے ہیں: مبتدع قوم فی دینہم بدعۃ، جو بھی قوم اپنے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتی ہے، الا نزع اللہ مثلہا، تو اللہ رب العالمین اسی جیسی سنت کو مٹا دیتا ہے. ثم لا يردها علیہم الی یوم القیامہ، پھر اس سنت کو قیامت تک ان کے پاس لوٹانے والا کوئی نہیں ہوتا. یعنی دنیا میں بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سنت مٹا دی جاتی ہے، جیسا کہ امام ابو اسماعیل نے یہاں پر سنن دارمی کی مقدمے کے حوالے سے اس بات کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو فرمایا کوئی بھی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد
نہیں کرتی مگر وہ بدعت اگر ایجاد کر لیں تو اللہ اس سے اس جیسی کوئی سنت اٹھا لیتا ہے، پھر اس سنت کو قیامت تک ان کے پاس نہیں لوٹایا جاتا۔ اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انکم لا ترجعون عن بدعۃ الا تعلقهم بالاخرى هي اضر علیکم منها۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہے، فرماتے ہیں کہ تم لوگ سن لو کہ تم ایک بدعت کو چھوڑتے ہو تو اس کے بدلے اس سے زیادہ ہلاکت خیز بدعت کو اختیار کر لیتے ہو۔ اگر بدعت کو انسان بدعت سمجھ کر کے، گناہ سمجھ کر کے، توبہ کر کے چھوڑے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ایک بدعت کو انسان انجام دیتا ہے، اس کو سنت سمجھتا رہتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس بدعت کو تم اگرچہ چھوڑ دیتے ہو لیکن اس کے عذاب کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس سے زیادہ ہلاکت خیز بدعت تمہارے درمیان، تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ بدعت کا دوسرا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن المعصیة یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها۔ فرمایا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت یہ ابلیس کے نزدیک معصیت سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، گناہوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابلیس گناہوں کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا بدعت کو پسند کرتا ہے۔ لأن المعصیۃ یتاب منہا، کیونکہ گناہ کے کام اور معصیت کے کام سے توبہ کر لی جاتی ہے اور بدعت سے توبہ عموماً نہیں کی جاتی، کیونکہ ایک بدعت کے بعد انسان دوسری میں، دوسری کے بعد تیسری میں پھنستا چلا جاتا ہے اور توبہ کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، اور بدعتی کی بدعت کو دیکھ کر کے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ اتنی عام ہو جاتی ہے، لوگ اس کو اسلام سمجھ کر کے اتنا زیادہ انجام دیتے ہیں کہ پھر اس سے رجوع کرنے والا کوئی ایک شخص رجوع کر لے جس نے ایجاد کیا تھا، لیکن دیکھا داکھی کرنے والوں کے عمل سے اس کو نکال پانا ناممکن ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بدعت کے اثرات قیامت تک بالکل دنیا میں عام ہو جاتے ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان بدعت کو نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے زیادہ محبوب و پسند رکھتا ہے، کیونکہ گناہ و نافرمانی کے کام سے توبہ کر لی جاتی ہے مگر بدعت سے توبہ اکثر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ارفاع بن مندر السکونی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں، فرماتے ہیں یا ابا محمد لأن يكون ابنی فاسقا من الفساق احب الی من ان يكون صاحب ہوا۔ فرمایا کہ ابو محمد، ان کے کوئی تلامذہ میں سے کوئی ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو محمد، میرا بیٹا فسق و فجور کرنے والے فساق و فجار میں سے ایک ہو جائے، یہ چیز مجھ کو پسند ہے، مگر یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ میرا بیٹا بدعت کرنے والوں میں سے کوئی بدعتی ہو جائے۔ یعنی میرے بیٹے سے بشری تقاضے سے کوئی فسق و فجور کا کام، گناہ کا کام سرزد ہو جائے، یہ ممکن ہے، انسانی اور بشری تقاضے سے ایسا ہو سکتا ہے اور میں اس کو کسی حد تک برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرا بیٹا بدعات کو انجام دے یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ائمہ نے اس سلسلے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی عبارت کے آگے بدعت کی تردید کرتے ہوئے، فرمایا وَاحْذَرْ صِغَارَ الْمُحْدَثَاتِ مِنَ الْأُمُورِ فَإِنَّ صَغِيرَ الْبِدْعِ يَعُودُ حَتَّى يَصِيرَ كَبِيرًا۔ فرمایا اپنی عبارت میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہ تم بچو دین میں نئی ایجاد کردہ بدعات کی چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے، چھوٹی موٹی بدعتوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ چھوٹی بدعتیں یہ دھیرے دھیرے بڑی بدعت میں انسان کو داخل کر دیتی ہیں۔ یعنی چھوٹی بدعتوں کو انسان
اگر انجام دیتا ہے تو دھیرے دھیرے بڑے جرائم انجام دینے لگتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال صحابہ کرام کا وطیرہ ہے۔ صحابہ کرام شرک اصغر کہتے ہیں، شرک خفی، ریاکاری یا اس طرح کے اعمال، جو اعمال انسان کو شرک اکبر تک، اس شرک تک نہیں پہنچاتے جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک کی تھوڑی بہت قسمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جو معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام شرک اصغر کے اوپر جب کسی سے گفتگو کرتے تھے اور اس کی تردید کرتے تھے تو شرک اصغر کے خلاف بھی وہی دلائل پیش کرتے تھے جو دلائل شرک اکبر کے خلاف، تاکہ لوگوں کو چھوٹی شرکیات سے بچا سکیں، کیونکہ چھوٹا شرک انسان جب کرتا ہے تو کبھی تو کر کے چھوڑ دیتا ہے اور کبھی کرتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے بڑے شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بھی بچو، کیونکہ چھوٹی بدعتیں ہی چلتے چلتے بڑی بدعتوں میں انسان کو داخل کر دیتی ہیں۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بالکل 100% صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کے شارحین نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے ابھی مسجد کے اندر ایک چیز دیکھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے مسجد کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، مجھے وہ چیز عیبدار لگی، ایسا لگا کہ یہ چیز غلط ہے، مگر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خیر اور بہتری ہے۔ مجھ کو وہ چیز نئی تو لگی لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اس چیز میں بہتری اور خیر ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کہ صحابی رسول ہیں، اس کے باوجود ایک نئی ایجاد کردہ چیز کو ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اس میں خیر اور بھلائی ہے، کیونکہ بظاہر وہ چیز اچھی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں آپ چل کر کے خود دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چل کے دیکھا جائے۔ تو دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں اور حلقے میں کچھ دانے یا پتھر کے کنکر وغیرہ رکھے ہیں اور وہ پتھروں سے تسبیحات گنتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، پتھر ہٹاتے جاتے ہیں، گنتے جاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں بڑی بڑی تسبیح لے کر کے انسان اپنے ہاتھ میں لٹکائے رہتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ کیوں نہیں تم لوگ اپنی برائیوں کو اس طریقے سے گنتے ہو، یعنی جیسے تسبیحات گن رہے ہو ایسے اپنی برائیوں کو کیوں نہیں گنتے؟ یہ طریقہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس حلقوں میں مختلف حلقے تھے، ان میں سے ایک حلقے کے پاس وہ کھڑے ہو گئے عبداللہ بن مسعود، اور اس کے بعد تعجب کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم لوگ اس طریقے پر اپنے گناہوں کو گنا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا اے امت محمد، افسوس تم پر کہ تم ہلاکت کی جانب کتنی جلدی بڑھ جاتے ہو، ہلاکت کی جانب کتنی جلدی بڑھ جاتے ہو۔ تمہارے اندر تمہارے نبی کے کئی صحابہ اور کئی ساتھی اب تک موجود ہیں، اس کے باوجود تم نے دین کے نام پر یہ نئی بات ایجاد کر لی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کی تردید فرمائی اور سختی کے ساتھ ان لوگوں کو اس سے روک دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا کسی شک و شبہ کے ایسی ملت و دین پر جس پر تم چل رہے ہو وہ دین محمد ہے، تم زیادہ ہدایت یافتہ تبھی رہ سکتے ہو جب سنت کے مطابق چلو اور گمراہی کے دروازوں کو بند کر دو۔ اور اس کے بعد فرمایا آگے چل کر کے ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن کو پڑھیں گی، قرآن کو پڑھیں گی، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جیسا کہ اس سے پہلے خوارج کی علامت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔
اور اس کے بعد عروہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اکثریت کو دیکھا. عروہ بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی اکثریت کو دیکھا، یعنی جو اس حلقے میں بیٹھے تھے جن کے اوپر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید کی تھی، ناراضگی کا اظہار کیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ دانوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے. اور تو یہ فرمایا تھا کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انگلیوں پر تسبیح پڑھتے تھے. تو فرماتے ہیں عروہ بن سلمہ کہ ہم نے بعد کے ادوار میں اس حلقے میں بیٹھنے والوں کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ جنگ نہروان کے دن ہم پر حملے کر رہے تھے، ہم پر نیزہ چلا رہے تھے. یعنی اس حلقے میں بیٹھے ہوئے اکثر افراد جو اس بدعت کو انجام دے رہے تھے وہ اکثر خارجی یا بدعتی تھے، اگرچہ بظاہر مسلمان نظر آتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے یہ قول اس وجہ سے ذکر کیا تھا کہ ان کے حلق سے قرآن مجید کی آیتیں نیچے نہیں اتریں گی، اگرچہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اس قول کی شرح ہم کو بعد میں دیکھنے کے ملی جب جنگ نہروان میں ہم نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تب ان کا اصلی چہرہ نکل کر کے ہمارے سامنے آیا، جیسا کہ سنن دارمی میں کے مقدمے میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبارت میں آگے فرمایا متن میں وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَكَانَ أَوَّلُهَا صَغِيرًا يَشْبَهُ الْحَقِّ فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الاسلام. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ بدعتیوں کی مزید تردید کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہر وہ بدعت جو اس امت کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے اور حق سے ملتی جلتی ہوتی ہے، سنت سے ملتی جلتی ہوتی ہے. جو اس میں داخل ہوا اس نے اس سے دھوکہ کھا لیا. یعنی بدعت جب شروع میں ایجاد کی جاتی ہے تب چھوٹی شکل میں ہوتی ہے، چند لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سنت کے مانند اور مشابہ ہے، لیکن اگر اس میں کوئی واقع ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ دھوکہ کھا گیا. پھر اس بدعت سے نکلنے کی ہمت وہ آدمی نہیں کر پاتا. پھر یہ پڑھتے پڑھتے بڑھتے بڑھتے ایک الگ دین بن جاتا ہے. یعنی وہی بدعت جو شروع میں چھوٹی شکل میں ایجاد ہوئی تھی، سنت کے مشابہ تھی، وہ دیکھتے دیکھتے مستقل دین کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، جس کو لوگوں نے اختیار کر لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ صراط مستقیم کی مخالفت کرنے لگے اور مخالفت کرتے کرتے دین سے خارج ہو گئے. تو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی ایک دوسری تردید کرتے ہوئے اس کا ایک نقصان ذکر کیا کہ ہر نئی ایجاد کردہ بات جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے ابتدا میں چھوٹی سی ہوتی ہے، کسی سنت سے مشابہت رکھتی ہے، اس جیسی ہوتی ہے، لیکن اس میں واقع ہونے والا دھوکہ کھا جاتا ہے اور پھر اس بدعت سے نکلنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس بدعت کو دین اور اس دین پر عمل پیرا ہو کر کے انسان اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے اسلام سے نکل جاتا ہے. یہاں پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اسلام کے 5ویں خلیفہ بھی مانے گئے ہیں، خلافت امویہ کے سب سے زیادہ عادل حاکم تھے، ان کا ایک اثر ہے، ان کے اثر میں ان کے قول میں اس بات کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں سلام علیکا، تم لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو. اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ بات تمہارے ذہن نشی ہونی چاہیے، ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بدعت آتی ہے تو اس بدعت سے پہلے جو چیز معتبر ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. بدعت جب آتی ہے تو بدعت سے پہلے جو چیز معتبر تھی یعنی سنت وہ چلی جاتی ہے، کیونکہ بدعت کے اندر اتنی لذت اور چاشنی ہے
کہ انسان بڑے آرام کے ساتھ اس کو اپنا لیتا ہے اور سنت میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو مشکل میں پڑا ہوا محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیں آج کے دور میں بڑے آرام کے ساتھ اہل بدعت کہتے ہیں کہ کورونا سے بچنا ہے تو یہ دعا 313 بار پڑھ لیجئے. بھائی اگر آپ کو کورونا سے بچنا ہے تو جا کر کے ویکسین لگوائیے, دوا علاج کیجئے, احتیاط کیجئے. 313 بار کوئی دعا پڑھنے سے کورونا کیوں بھاگے گا؟ اور اللہ رب العالمین نے جو اذکار بتائے ہیں صحیح سنت سے ثابت ہیں وہ اذکار پڑھے جائیں. تو بدعتی کے لیے دین کو آسان سے آسان بنا کر کے اہل بدعت پیش کرتے ہیں. اس وجہ سے جب ایک بار اس میں وہ پڑ جاتا ہے تو شیطان اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے بہت اونچا کام کر لیا, تم نے دین کی ترجمانی کر دی, دین پر عمل کر لیا, ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. اور اس کے بعد وہ اس کو اتنا چاشنی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ لوگ اسی میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے بدعت کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ رب العالمین نے سورہ شورا کی 21 نمبر آیت میں فرمایا کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کر لیا ہے جنہوں نے ان کے لیے دین کی باتیں مقرر کر دی ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے دین میں سے نہیں ہیں. یہ بدعتیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ان لوگوں نے ایسے افراد اللہ کے شریک ٹھہرا دیے ہیں جو افراد جو باتیں بتاتے ہیں ان باتوں کو یہ اختیار کرتے ہیں اگرچہ وہ بات اللہ رب العالمین سے ثابت نہیں ہے. اس سلسلے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم کو واعظ و نصیحت فرمائی. ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. فرمایا صحابہ کرام نے کہ جب آپ نصیحت کر رہے تھے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگا, ہمارا دل تھر تھرانے لگا, کانپنے لگا, اور ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کر رہے ہیں اب اس کے بعد آپ کی موت واقع ہونے والی, اب آپ کو نصیحت کرنے کا موقع نہیں ملنے والا. کأنہ موعظۃ مودع, گویا کوئی رخصت ہونے والا آدمی آخری وصیت کر رہا. تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسا آپ کیا کہنے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی سمع و طاعت کرو, جو بات اللہ اور اس کے رسول کہہ دیں اس کو تسلیم کر لو. اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی کالا کلوٹا غلام حاکم بنا کر کے مسلط کر دیا جائے تو بھی قرآن و سنت کی بات جب تک کرتا ہے جب تک اس کی بات کو تسلیم کرو, اس کی مخالفت نہ کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ سن لو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ تم لوگ سن لو میرے بعد جو لوگ باحیات رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات پائیں گے. کسی معاملے میں ایک مسلمان کہے گا ایسا ہے, دوسرا کہے گا ایسا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. سن لو کہ ایسے اختلافات کی صورت میں تم میری سنت کو اختیار کرنا اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو اختیار کرنا. اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور سن لو تم دین میں نئی ایجاد کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے, اور بعض روایات میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی طریقے سے بدعت کی تردید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو ہم سے ثابت نہیں ہے فہو رد, تو وہ بات مردود مانی جائے گی, اس بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنا. دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے. یہ السنہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ کی ایک عبارت ہے, اور اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت
جس کتاب کا نام ہے اصول اعتقاد اہل سنہ، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں، ان کی کتاب کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ بدعت کو انجام دینے والا اس کو نیکی سمجھے۔ ہر بدعت کو بدعتی جب کرتا ہے تو نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، تو فرمایا بدعتی اگرچہ نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے پھر بھی وہ گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ احزاب میں 36 نمبر آیت میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی معاملے کو اپنے اختیار کی وجہ سے اس پر باقی رہنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن مرد یا عورت اس میں اپنے اختیار کی بات کریں، اپنی مرضی کی بات کریں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی، نافرمانی کی، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ بدعت کرنے والا جب بدعت کرتا ہے تو اس کے مد مقابل جو سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بدعت نئی بات ایجاد کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دلیل کے آگے اپنی منمانی اور اپنے اختیارات چلائے۔ اسی طریقے سے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء ذات یوم رجل من عمومتی فقال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن امر کان نافعا لنا۔ کہتے ہیں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں ایک دن ہمارے چاچا لوگوں میں سے یا ماما لوگوں میں سے، چچاؤں میں سے یا ماماؤں میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع کیا ہے۔ کس کام سے؟ اس کا مراد کھیتی باڑی اور کھیتی باڑی سے متعلق کچھ کام تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کام سے منع کیا ہے اور یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ مند ہے، پھر بھی ہم سے اس کو روک دیا، اس سے ہم کو منع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس میں فائدہ ہونے کے باوجود اس سے ہم کو روک دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس صحابی رسول نے اس کام سے رک جانے میں اپنے لیے عافیت سمجھی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی ذاتی مصلحت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے، اگرچہ ان کا دنیاوی نقصان ہو جائے۔ اس کی ایک مثال کھجور کے درخت میں تعبیر کرنے اور گابھا لگانے کی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام نر کھجور کے درخت کی ایک شاخ کاٹتے ہیں اور مادہ کھجور کے تنے میں تھوڑا سا سوراخ کر کے اس کے اندر وہ تر و تازہ شاخ داخل کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھل زیادہ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو روک دیا، فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اس سال صحابہ کرام نے تعبیر اور گابھا نہیں کیا، ایسا عمل نہیں کیا، لہذا اس سال پھل بہت کم آئے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے احترام میں دنیاوی منفعت کو نظر انداز کر دیا، لیکن جب نقصان دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا ہم نے ایسا کیا اور ہم کو اتنا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی امور سے زیادہ واقف ہو، لہذا ایسے عمل دنیاوی امور میں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے اس کو انجام دو۔ لہذا پھر سے تعبیر کی گئی، پھر سے گابھا لگایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، اور اس کے بعد پھر سے پھل زیادہ آئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت ہے کہ جنگلات میں جو پھل دینے والے درخت ہوتے ہیں اس میں کچھ درخت نر ہوتے ہیں، کچھ مادہ ہوتے ہیں۔
وہ جنگل میں جا کر کے کوئی تعبیر اور گابہ نہیں کرتا، لیکن یہ درخت جب ہوا چلتی ہے تو ہواؤں سے ایک دوسرے سے اثرات قبول کر کے پھل زیادہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اور اللہ رب العالمین کے سسٹم کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں اس چیز کو رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ گابھا لگانے والی حدیث بھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نتیجے میں دنیاوی منفعت کا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا، اگرچہ بعد میں اجازت لے کر کے اس کی پیروی کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر کے آئیں جو تمہاری طبیعتوں اور مزاج کے خلاف ہو تو تم جھٹ سے اس کا انکار کر دیتے ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں علماء کرام یا قرآن و سنت کے دلائل اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو تمہارے مزاج کے خلاف جاتی ہے تو فوراً اس دلیل کا انکار کر دیتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں، اس کی گنجائش فلاں کے قول سے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تردید کی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لے کر کے آتے ہیں جو تمہارے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہے تو تم فوراً اس کا انکار کر دیتے ہو، پس بعض لوگوں کو تم جھٹلا دیتے ہو اور بعض کو تم نے قتل کر ڈالا۔ بعض رسولوں کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا، اسی وجہ سے کہ کہیں ان کی بات پر عمل کر کے ہم دنیاوی منفعت میں پیچھے نہ ہٹ جائیں یا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے کہ جب نبی موافقت میں بات کرتا ہے تو اس کی بات کو لیتے ہیں، اور تھوڑی سی کھری بات کرتا ہے جو مزاج کے خلاف ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کو جھٹلا دیتے ہیں کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو۔ اور آج مسلمانوں کے بہت سارے طبقوں میں یہ چیز موجود ہے، مزاج کے مطابق دلیل ہے تو ٹھیک ہے، مزاج کے خلاف ہے تو یہ مولوی کچھ نہیں جانتا، یہ دلیل فضول ہے، اس دلیل کی فلاں تعویل ہے جو ہمارے امام نے کہی ہے، یہ وطیرہ یہودیوں کا ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں یزید بن عمیرہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا معمول ذکر کرتے ہیں، اور معمول ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت سارے فتنے بعد کے ادوار میں ظہور پذیر ہوں گے، جن میں سے ایک فتنہ مال کی کثرت کا ہوگا، بہت زیادہ مال کی ریل پیل ہوگی، یہ بھی ایک فتنہ ہوگا کہ انسان حلال و حرام میں تمیز ہی نہ کر سکے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، میں اختصار کے ساتھ اس قول کو ذکر کر رہا ہوں، فرمایا ایک کہنے والا کہے گا لوگوں سے کیا ہو گیا ہے کہ لوگ میری پیروی نہیں کرتے، جبکہ میں قرآن کے دلائل سے بات کرتا ہوں۔ آج کے دور میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں لیکن اس کی تفسیر سے واقف نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق بات بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ حق نہیں ہوتی، وہ باطل ہوتی ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے منہج سے واقف نہیں۔ تو وہ تعجب کرے گا، جو واعظ اور داعی ہوگا تعجب کرے گا کہ میں قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہوں، قرآن پڑھ کر کے سناتا ہوں، پھر بھی لوگ میری اتباع اور پیروی نہیں کرتے۔ تو یہ چیز اس کا وہم و گمان ہے، وہ غلط بات کرتا ہے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لیں گے، تم اس بدعت سے بچتے رہنا جس کو دین کے نام پر ایجاد کیا گیا ہے، جس کو یہ شخص قرآن کا حوالہ دینے والا گڑھ کر کے تمہارے سامنے بیان کرے گا، تم اس سے بچنا۔ یقیناً اس نے جو بدعت ایجاد کی ہے وہ گمراہی ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہیں کبھی کبھار کوئی حکیم و دانا یعنی پڑھا لکھا آدمی، میں کبھی کبھار تم کو حکیم و دانا آدمی کے ذریعے سے گمراہ ہونے سے ڈراتا ہوں، یعنی ایسا آدمی جو پڑھا لکھا ہے میں تم کو ڈراتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے گمراہ نہ ہو جانا۔ اسی طریقے سے کیونکہ کبھی کبھار شیطان جو ہے یہ پڑھے لکھے آدمی کی زبان سے بھی گمراہی کے کلمات کہلوا دیتا ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا آدمی صحابہ کرام کے منہج سے
واقف نہیں ہے اور منہج سے بھٹکا ہوا ہے. اور کبھی کبھار یہ شیطان منافق کی زبان سے بھی حق بات کہلوا دیتا ہے، اور اس منافق کا حق بات کہنے کا مقصد جو ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ خلفیہ ہے، کوئی نہ کوئی چور دروازہ ہے جس کی وجہ سے وہ بات کہہ رہا ہے. اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا یزید بن عمیرہ نے کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ مجھ کو ذرا اس بات کی علامت بتا دیں اور پہچان کرا دیں کہ دانا آدمی بھی گمراہ ہوتا ہے اور وہ صحیح بات کا علم رکھنے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، منافق آدمی کبھی کبھار شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے حق بات کہتا ہے، اور کبھی کبھار پڑھا لکھا انسان گمراہی کی بات کرتا ہے. یہ بات بالکل محقق ہے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے صرف عقل کی بنیاد پر مصلحت کو اپنا عقیدہ بنا لیا، عقل کی بنیاد پر مصلحت کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہو، اگرچہ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس میں دو باتوں میں سے ایک باتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص عقل پر اپنی عقل کے ذریعے کسی بات کو مصلحت قرار دے کر کے دین کا حصہ اور دین کا فتویٰ بنا دیتا ہے، جبکہ اس کے اس فتوے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اس کی باتیں یا اس کا فتویٰ دو باتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت میں اس کے اس فتوے پر کوئی دلیل موجود ہوگی، لیکن اس آدمی کو وہ دلیل نہیں ملی، اس آدمی کو وہ دلیل نہیں ملی، پھر بھی اس نے فتویٰ دے دیا. یا تو دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ سرے سے مصلحت ہے ہی نہیں، لیکن وہ اس کو مصلحت سمجھ بیٹھا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں وہ گمراہ ہے. ایک شخص جو پڑھا لکھا ہے، علم و دانائی رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ فتویٰ دیتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، اور وہ باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس پر دلیل موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یا تو وہ دلیل کو سمجھ نہیں سکا یا دلیل تک پہنچ نہیں سکا، یا وہ جس بات کو دانائی کی بات اور مصلحت کی بات سمجھ رہا ہے، حقیقت میں وہ دانائی اور مصلحت کی بات ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اللہ رب العالمین نے جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں فرمایا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ جوئے میں اور نشہ آور چیزوں میں، شراب میں اور جوئے میں لوگوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، اور ساتھ میں لوگوں کے لیے نفع کی اور فائدے کی چیزیں بھی ہیں. فائدے اور نفع کی چیزیں بھی ہیں شراب میں بھی اور جوئے میں بھی. جوئے میں بظاہر انسان مال کما لیتا ہے، بظاہر یہ فائدہ ہے، لیکن وہ مال حرام طریقے سے کمایا، یہ اس کا نقصان. شراب پینے میں وقتی طور پر انسان طاقت محسوس کرتا ہے، وقتی طور پر انسان کے اندر طاقت بڑھ جاتی ہے شراب پینے والے کے اندر، لیکن جب نشہ اترتا ہے تو وہ مزید کمزوری میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ جوئے میں اور شراب میں لوگوں کے لیے گناہ کے کام بھی ہیں اور منافع بھی ہے، نفع بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن اس کا گناہ اس کے منافع سے زیادہ بڑا ہے. اور اسی آیت کریمہ کی بنیاد پر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھار انسان حکمت و دانائی کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے، لیکن وہ بات پر دلیل موجود نہیں ہوتی، تو گویا اس بات پر انسان کے لیے نفع ہو سکتا ہے، لیکن اس کا گناہ اس نفع سے زیادہ بڑا ہے. تو شریعت کا ایک ضابطہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے دنیا میں جس کو انجام دیا جاتا ہے، جس کام کے اندر فائدہ اور نفع بھی ہے اور نقصان اور گناہ بھی ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ نقصان اور گناہ کا پہلو زیادہ بھاری ہے تو وہ کام حرام مانا جائے گا اور اس کے فائدے کو نظر انداز کر دیا جائے گا.
لیکن اگر اس کا فائدہ بھاری ہے تو ایسی صورت میں دلائل تلاش کر کر کے اس کے جواز کو دیکھا جائے گا. اگر جواز ملتا ہے تو وہ کام انجام دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں، شراب اور جوئے میں، بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، مگر ان کا فائدہ ان کے گناہ سے کم تر ہے. فائدہ کم ہے اور گناہ زیادہ ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو اور اس شرح کو، اس فتوے کو اپنی کتاب مجموع فتاوی کی 11ویں جلد کے اندر 344 نمبر صفحے پر ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر شارح، اس متن کے شارح ذکر کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کرنے والے جو قرآن و سنت کے منہج پر اپنی دعوت و تبلیغ پیش کرتے ہیں، ان کی ڈکشنری اور قاموس کے اندر مصلحت کا لفظ نہیں ہوتا. یعنی دین میں مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، لیکن مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کیا جائے. دین میں مصلحت نہیں ہوتی. دین تو قرآن کی آیتوں کے دلیل اور حدیث کی دلیل اور صحابہ کرام کے عمل کا نام ہے. اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اب اس میں مصلحت اور حکمت کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. جو دلیل ہے وہی دین ہے، جو دین ہے وہ دلیل کی بنیاد ہی پر ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ دعات جو اہل سنت والجماعت کے منہج پر دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان کے زندگی میں مصلحت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مصلحت انسان کے لیے شیطانی اور گمراہی کے دروازے کھولنے والی چیز ہے. شیطان کو انسان کی دینی زندگی میں گھسنے کا موقع اسی مصلحت کے ذریعے سے ملتا ہے. عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّهُ سَوْفَ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يُعَارِضُونَ النُّصُوصَ بِآرَائِهِمْ. فرماتے ہیں عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آخری زمانے میں جب مرور ایام ہوں گے اور آدمی بعد کے زمانے میں آئے گا، تو ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن اور حدیث کے دلائل کو اپنی رائے پر مرجوح قرار دیں گے. یعنی اپنی رائے کو مقدم رکھیں گے اور قرآن اور حدیث کے دلائل کو نظر انداز کر دیں گے. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہی اہل بدعت، اہل کلام، جو دین کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی اس کے راوی ہیں، اور اسی کے ضمن میں انہوں نے اپنا یہ قول ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. فرمایا صحیح مسلم کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین علم کو ایک بیگ دنیا سے نہیں اٹھاتا، بلکہ علم کو اٹھانے کے لیے علماء کرام کی وفات ہونے لگتی ہے. علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں، اور علماء کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ علم بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی قابل اعتماد عالم دین نہیں بچے گا، یا بہت کم بچیں گے، ان تک ہمارا اثر و رسوخ نہیں ہوگا، ہم پہنچ نہیں پائیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا عالم اور مفتی بنا لیں گے، اور اس کے بعد جاہلوں سے وہ سوال کریں گے بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے، بغیر دلائل کے ان کو جواب اور فتویٰ دے گا. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. یہاں پر یہی اہل بدعت کے علماء ہیں جن کو علم کی گہرائی نہیں ہے، ان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. اسی طریقے سے اسی کے ضمن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. فرمایا کہ دین کی بنیاد اگر دلائل اور قرآن و سنت کے نصوص سے ہٹ کر کے ہماری عقلوں پر ہوتی، جیسا کہ اہل بدعت کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور مصلحت کے بہانے سے
دین میں نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں. تو فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر دین کی بنیاد ہماری عقل اور رائے پر ہوتی تو موزے پر نیچے کے تلوے کی جانب مسح کرنا زیادہ افضل ہوتا اس کے اوپر کی جانب مسح کرنے سے. ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہم چلتے ہیں تو موزے کے تلوے پر گندگی لگتی ہے، دھول مٹی لگتی ہے، لیکن مسح کرنے کا حکم کس کو دیا گیا؟ کہاں دیا گیا؟ فرمایا کہ جب وضو کرو اور وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو انسان اگر اپنے گھر پر ہے تو 1 دن 1 رات، اور سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات اس موزے پر مسح کر سکتا ہے. لیکن مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ کو بھگا لیا جائے اور ایک بار موزے پر اوپر ہاتھ پھیر دیا جائے، اوپر کی جانب، اس جانب ہاتھ پھیر دیا جائے. گندگی لگی ہے نیچے، ہاتھ پھیرا جا رہا ہے اوپر کی جانب. تو فرمایا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر، مصلحت پر، یا انسان کی عقل پر ہوتی، انسان کے شعور پر ہوتی، تو موزے پر مسح کرنا نیچے کی جانب زیادہ افضل ہوتا بجائے اوپر کی جانب کے. اس وجہ سے دین ہم کو جو حکم دے دے اس میں ہماری عقل کا دخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو کہہ دیا اگر صحیح دلیل سے ثابت ہے تو اس پر عمل کرنا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله اذا رد بعد قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس قوم سے بڑا تعجب محسوس کرتا ہوں، مجھ کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ سند کو جانتے ہیں، یعنی حدیث کے باب میں سند سے واقف ہیں کہ یہ سند صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ثابت ہو رہی ہے، اس کے باوجود سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو تلاش کرتے ہیں. سفیان ثوری کا مقام بہت اونچا تھا، امام احمد بن حنبل سے بھی زیادہ اونچا، کیونکہ وہ ان سے پہلے کے دور میں آئے تھے. لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھ کو تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جن کے سامنے صحیح حدیث ثابت ہو گئی، اس کے باوجود وہ سفیان ثوری کے قول کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے فتویٰ لیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان کو یہ قول پڑھ لینا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تم لوگ سن لو، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر زبردست آفت نہ آ جائے یا ان کو زبردست اور دردناک عذاب میں گرفتار نہ کر لیا جائے. اس آیت کو ان لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے جو صحیح دلیل کے ثابت ہونے کے باوجود لوگوں کے اقوال کو تلاش کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ فتنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فتنہ جو ہے یہ شرک ہے، فتنہ شرک ہے. کیونکہ شرک کیسے ہے؟ فتنہ جو ہے شرک اس وجہ سے ہے کہ جب وہ بعض آیتوں کو انسان ٹھکرا دیتا ہے، دلیل کو ٹھکرا دیتا ہے، تو شاید اس کے دل میں کچھ کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ٹھکراتا ہے، اور وہ ٹیڑھا پن جو دلیل کے خلاف کسی کے دل میں ہے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. امام احمد بن حنبل نے ایسا فرمایا. تو یہ ہے امام احمد بن حنبل کی وہ شرح جو بدعت کی مخالفت میں انہوں نے ذکر کی ہے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، من قال یجب اتباع امام عینہ فإنہ یستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن قال ينبغي اتباع فلان فإنہ جاہل ضال. امام احمد بن حنبل نے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ ہے دلائل کی روشنی میں. فرمایا جس آدمی نے یہ کہا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں انسان پر کسی خاص امام کی اتباع کرنا اور تقلید کرنا واجب ہے، تو اس کو توبہ کرنے کو کہا جائے گا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا.
اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اسلامی ضوابط کا انکار کر کے اسلام سے خروج اختیار کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے موجود ہونے کے باوجود دلیل کے خلاف فتویٰ دینے کی تقلید کو واجب سمجھنے والا اسلام سے خارج ہے۔ تو فرمایا جو آدمی یہ کہے کہ کسی انسان پر فلاں امام کی اتباع واجب ہے تو اس کو توبہ کرنے کا حکم دیا جائے، توبہ نہیں کرتا ہے تو قتل کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص کی اتباع کرنا بہتر ہے، یعنی واجب نہیں کہتا لیکن یہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، تو وہ شخص جاہل اور گمراہ ہے، وہ شخص جاہل اور گمراہ ہے، اہل بدعت میں اس کا شمار ہوگا، وہ گمراہی پر ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور وہ گروہ بن کر کے ایک دوسرے سے تفریقہ حاصل کر کے بیٹھ گئے، یعنی گروہ بندی کر لی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی دین کے نام پر اختلاف کر کے ٹولیاں بنانے والے لوگ، اپنے امام کے قول کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت سے کسی مسئلے میں علیحدگی اختیار کرنے والے اور ٹولیاں بنانے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر اس طرح کا تعصب ہے کہ وہ کسی شخصیت کو اپنے آپ سے جوڑ کر کے اس کی تقلید کو واجب سمجھتا ہے، اس حد تک تعصب ہے کہ سنت اس کے سامنے واضح ہو جائے اس کے باوجود اپنے امام کو نہیں چھوڑ پاتا، تو یہ تعصب جو ہے، اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر، آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر ہیں یا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر، یعنی دونوں میں سے کس کے ساتھ ہیں، کس کے طریقے کو اپناتے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سختی کے ساتھ جواب دیا، بل علی ملت رسول اللہ، میں نہ معاویہ کے دین پر ہوں نہ علی کے دین پر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بلکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر گامزن ہوں، اسی کے مطابق چلتا ہوں۔ اسی طریقے سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ اضللت الناس، کہ آپ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم مجھ کو بتاؤ کہ میں نے کیسے گمراہ کیا ہے، کون سی بات میں نے غلط رہنمائی کی ہے؟ تو انہوں نے ان کے سامنے واضح کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا اور آپ نے ایسا فتویٰ دیا، جیسا کہ ان کی روایت کے اندر موجود ہے کہ آپ نے عشر ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں عمرہ کرنے کا حکم لوگوں کو دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس میں عمرہ کر سکتے ہیں، حالانکہ ان دنوں میں عمرہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بات پر آپ اپنی والدہ یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ان کی کیا رائے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فرمان ان کے سامنے ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی رائے قائم کرتی ہیں؟ تو تم کو یہ تعصب کہ تم کسی شخص کی رائے پر چل کر کے دین کا مسئلہ قائم کرو، یہ تعصب تم کو گمراہ کر دے گا۔ میں جو بات کہتا ہوں اس پر میرے پاس دلیل موجود ہے، لہذا میں نے ایسی بات کہی ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لمبا قول ہے، فرمایا اہل بدعت کی یہ عادت کہ وہ قرآن و سنت اور آثار صحابہ اور آثار تابعین پر انحصار اور بھروسہ نہیں کرتے، یہ اہل بدعت کی عادت ہے، ان کا وتیرہ ہے، بلکہ ان کا اعتماد اور بھروسہ کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ عربی زبان کی گرامر اور لغت پر۔ وہ دین کے معاملات میں جب پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور دلیل سے ثابت نہیں کر پاتے تو لغوی بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ لغت میں ایسا ہے ویسا ہے، فلاں ادیب نے ایسا کہا، فلاں عربی کا ماہر تھا اس نے ایسا کہا، ایسا ہے ویسا ہے، قرآن و سنت کے دلائل کو لے کر کے نہیں چلتے۔ کتنے ایسے ادبا ہیں جو ساری زندگی اپنی ادابت کو
اپنی ادبیت کو واضح کرتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی ایک حدیث کے عربی لغت کے ادب نے ان کی سارے ادب کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی جو ادب اور جو لغت قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اس کے آگے کسی لغوی کی لغت نہیں چلنے والی۔ تو فرمایا اہل بدعت سلف صالحین، تابعین اور قرآن و سنت کے آثار اور ان کے دلائل پر اعتماد نہیں کرتے، بلکہ ان کا اعتماد اور بھروسہ ان کی عقل پر ہوتا ہے اور عربی زبان کی لغت پر ہوتا ہے، اور وہ انحراف اختیار کرتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کتب کلام کی اہل سنت والجماعت نے تردید کی ہے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها۔ فرمایا امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بدعت کے ضمن میں اسی عبارت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، وہ شخص اس بدعت کو اس بدعت کے بارے میں دھوکہ کھا جاتا ہے جو بدعت حق کے مشابہ ہوتی ہے، اس بدعت کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس سے نکلنے کی کوئی سبیل اور راستہ اس کو پھر نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اہل بدعت اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں، نفس پرستی کرنے والوں سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ کیوں ڈراتے تھے؟ کیونکہ اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کے اندر بدعت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور سنت سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تبھی تعلیم و تعلم کے ذریعے اہل بدعت سے لوگوں کو ڈراتے تھے، اور کبھی ان کی تردید کر کے لوگوں کو بدعت سے ڈراتے تھے، اہل بدعت کی تردید کر کے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ اہل بدعت سے قطع تعلق کر لیا جائے، ان سے رشتہ داریاں اور اسی طرح سے تعلقات ختم کر دیے جائیں، جو واجبی تعلقات ہیں صرف وہی باقی رہیں، باقی چیزوں میں براءت کا اظہار کر دیا جائے۔ تو کبھی کبھار قطع تعلق کر کے بھی لوگوں کو اہل بدعت سے ڈراتے تھے، اور کبھی کبھار اہل بدعت کے خلاف کتابیں لکھ کر کے لوگوں کو اہل بدعت سے دور کرتے تھے۔ اسی وجہ سے علامہ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَيَرَوْنَ أَهْلَ الْحَدِيثِ مَجَانِبَةَ الْبِدْعَةِ وَالْآثَامِ وَتَرَكَ الْغِيبَةِ إِلَّا لِمَنْ أَظْهَرَ بِدْعَةً وَهُوَ يَدْعُو إِلَيْهَا فَالْقَوْلُ فِيهَا لَيْسَ بِعَيْبَةٍ عِنْدَهُمْ۔ فرمایا اعتقاد و ائمۃ الحدیث ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں علامہ اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہ اور غیبت سے وہ لوگ اہل سنت والجماعت بچتے تھے، ہاں اس شخص کے بارے میں بات چیت کرتے تھے جس کا بدعتی ہونا واضح، یعنی غیبت تو نہیں کرتے تھے، لیکن جس کی بدعت سے لوگوں کو ڈرانا ہے اس کے بارے میں اس کے عیوب کا تذکرہ لوگوں کے بیچ میں کرتے تھے، اور یہ عیب ذکر کرنا غیبت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے تحفظ کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ گناہ اور غیبت سے بچتے تھے، لیکن اس شخص کے بارے میں بات چیت کرتے تھے جس کا بدعتی ہونا واضح ہو جاتا تھا، اور وہ شخص اس بدعت کی دعوت بھی دیتا تھا، تو اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ ایسے شخص کی غیر موجودگی میں بھی اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور یہ چیز غیبت میں شامل نہیں کی جاتی تھی، اور اس کے بارے میں بات چیت کرنا اہل سنت والجماعت کی نظر میں غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا تحفظ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب نکالتے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کنارے ہو جائیں، ان سے براءت کا اظہار کر دیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، کسی اور بات میں نہ لگ جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ قرآن و سنت کی مخالفت کر کے بات کرنے والوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں، اور یہی بدعتی ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی
تفسیر میں اپنی کتاب فتح القدیر کے اندر، تفسیر فتح القدیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام شوکانی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس شخص کے لیے ایک بہت بڑی اور عظیم نصیحت ہے جو شخص ان بدعتی لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے جو کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ اس آدمی کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو بدعتیوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، ایسے بدعتیوں کی محفلوں میں جو قرآن مجید کی آیات کے اندر تحریف کرتے ہیں اور قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو توڑ موڑ کر کے پیش کرتے ہیں اور اپنی گمراہ کن خواہشات اور بدعات فاسدہ کی طرف لوگوں کو لوٹاتے ہیں۔ جو ان پر نکیر اور رد نہ کرے اور جس گمراہی میں وہ ہیں ان پر اس گمراہی کو واضح نہ کر سکے تو اس کے لیے ان کی محفل میں بیٹھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی انسان اگر محفل میں بیٹھتا ہے تو ان کی اصلاح اور ان پر تردید کے لیے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر تردید کرنے اور اصلاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کی محفل میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر ان کے اوپر انسان تنقید نہ کر سکے اور ان کی گمراہی کو واضح نہ کر سکے تو کم سے کم اس کو اتنا کرنا چاہیے کہ ان کی مجلسوں اور محفلوں سے اٹھ جائے تاکہ یہ کام ان کے ساتھ خاص ہو جائے اور انسان کی ذمہ داری یہاں پر نہ آئے اور وہ تردید نہ کرے تو اس کا مواخذہ آخرت میں نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کی محفل میں موجودگی میں ایک خرابی اور برائی، بدعتیوں کی محفل کی موجودگی میں ایک خرابی اور برائی تو یہ ہے کہ وہ منکرات سن کر کے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، برائی سنتا ہے لیکن ٹوکتا نہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی برائیاں ہیں۔ ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ بدعتی لوگ عام لوگوں کی موجودگی میں چپ رہنے کا تذکرہ دوسروں سے کریں گے، یعنی ایک آدمی جو اہل سنت والجماعت میں سے ہے وہ بدعتی کی محفل میں اگر بدعت پر خاموشی اختیار کرتا ہے تو اہل بدعت اس کی موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے یہ کہیں گے کہ فلاں آدمی بھی ہمارے درس میں تھا، اور اس کی موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی باتوں کو تقویت پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے کہ فلاں آدمی ہماری مجلس میں آتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لاتعداد مجلسوں کو اور ان گنت محفلوں میں شرکت کرنے کو چھوڑ دیا اور ہم نے نصرت اور حق کی مدد کے لیے کھڑے ہو کر کے آواز بلند کی اور ہم نے محفلوں میں جتنی ہمارے اندر طاقت تھی اتنی تردید کی اور ان کے بطلان کو واضح کیا۔ اسی طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں، خاص طور پر اس شخص کو جس کو قرآن مجید اور سنت رسول کے اوپر اثر و رسوخ حاصل نہیں ہے، پختگی حاصل نہیں ہے، اس کے لیے کبھی بھی ان کے جھوٹ اور فریب سے متاثر ہونے کا امکان موجود ہے۔ لہذا ایسے شخص کو کسی بھی صورت میں ان کی مجلس میں جا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے لیے ان کی مجلس میں بیٹھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اور ایسا شخص جو حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے وہ باطل کا علاج کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں اس طرح کا کمزور علم رکھنے والوں کو اس سے روکیں اور دور کریں۔ اسی طریقے سے یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں اذا رأیت صاحب بدعۃ فی طریق فخذ فی طریق غیرہ، فرمایا کہ جب تم کو کسی بدعتی کو راستے پر آتے ہوئے تم دیکھو، کسی راستے سے کوئی بدعتی آ رہا ہے، دیکھو کہ وہ بدعتی اس راستے سے آ رہا ہے تو تم کوشش کرو کہ راستہ تبدیل کر دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بدعتی کی کوئی چکنی چپڑی بات اور کوئی خوبصورت بات تمہارے ذہن میں گھر کر جائے اور تم بدعتیوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس وجہ سے جب دیکھو کہ کوئی بدعتی کسی راستے سے آ رہا ہے تو تم راستہ تبدیل کر دیا کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بدعت کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم مختلفون فی الکتاب
मुखालिफून लिल-किताबी मुत्तफिकून अला मफारिक़तिल किताबी यतकल्लमून बिल-मुतशाबिह मिनल कलाम व यख़दऊन जुहालन नास बिमा यलबसून अलैहिम। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया ये लोग यानी बिदअती अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं और ये किताब अल्लाह के मुखालिफ और ये अल्लाह की किताब के मुखालिफत पर मबनी उमूर को सर अंजाम देते हैं और ये किताब अल्लाह को छोड़ने पर मुत्तफिक हैं। ये अल्लाह की किताब को छोड़ने पर मुत्तफिक हैं। ये अल्लाह की किताब के अंदर बयान करदा मुतशाबिह बातों को बयान करते हैं और लोगों को अपनी खलत मलत करदा बातों के जरिए से धोखा देते हैं और गुमराह करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये अपनी इबारत अपनी मारूफ किताबों के अंदर जिक्र की है। इसी तरीके से शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं, ये दर्स का आखिरी हिस्सा है, फरमाते हैं इन्न अहलल बिदअ शर्रुन मिन अहलिल मआसी अश-शहवानिय्यह बिस्सुन्नति वल इज्मा फ़इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिक़ितालिल ख़वारिजी व नहा क़िताल अइम्मतिज़ ज़ुल्मी। फरमाते हैं शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कि अहले बिदअत सुन्नत और इज्मा से ये बात साबित है कि अहले बिदअत उन लोगों से बदतर हैं जो शहवानी और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मासी और गुनाहों को अंजाम देते हैं। बिदअती उनसे ज्यादा गुमराह हैं और उनसे ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के साथ क़िताल करने और जंग करने का हुक्म दिया है, लड़ाई करने का हुक्म दिया है, मगर जालिम हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करने को हराम करार दिया। अगर कोई जालिम हुक्मरान है और वो गुमराही की बातें करता है, मासियत को अंजाम देता है, उसके खिलाफ बगावत जायज नहीं है। लेकिन अगर अहले बिदअत में से सबसे ज्यादा ऊंचे गुमराही पर कायम खवारिज अफराद कोई बात करें और वो जाहिर हो जाएं तो उनके खिलाफ जिहाद करना ये जायज हो जाता है और हलाल हो जाता है इस्लामी हुकूमत के ऊपर। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मासियत करने वाला सुन्नत की और इस्लाम की तालीमात के खिलाफ वर्जी करके अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील करने और गुनाहों को अंजाम देने वाला बिदअतियों से बेहतर है, क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात की तकमील करने वाला और गुनाह करने वाले के खिलाफ जंग करना जायज नहीं। लेकिन जो आदमी बिदअत करता है, जैसे खवारिज हैं, इनके खिलाफ जंग करने को हलाल करार दिया गया। इसी तरीके से आप देखें एक कौल में मिलता है, सही बुखारी की एक रिवायत है, ला तलअनूहु फवल्लाहि मा अलिमतु इल्ला अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। फरमाया शराबी के बारे में, जो आदमी शराब पीता है, शराब पीना दीन से खुरूज नहीं है, लेकिन दीन के अंदर गुनाह करने का काम है। फरमाया उस पर लानत मत भेजो, शराब पीने वाले पर लानत मत भेजो। अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ये शख्स जो शराब पीता है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत भी रखता है। यानी बहुत मुमकिन है कि इंसान की आदत खराब हो गई हो, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत भी रखता है लेकिन शराब को नहीं छोड़ पा रहा। इस वजह से शराबी पर लानत मत भेजो, लेकिन बिदअती पर लानत भेजी जाएगी। इसी तरीके से इसके मद्दे मुकाबिल दुल खुवैसरा जो कि खारिजी था, खवारिज में से था, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाया इन्ना मिन ज़िई हादा अक़वामन यक़रऊन अल-क़ुरआन ला युजाविज़ु हनाजिरहुम यमरक़ून मिन अद-दीनी मुरूक़ अस-सहमी मिन ar-रमिय्यति। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसके पिसली से, इसकी नस्ल से, इसकी आल औलाद में, यानी जुल खुवैसरा जो कि खारजी है, बिदअती है, इसकी आल औलाद में ऐसे लोग निकलेंगे, ऐसे लोग होंगे जो कुरान मजीद को पढ़ेंगे लेकिन कुरान मजीद उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा।
یہ دین سے اسی طریقے سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ خوارج کی علامت بیان کر کے ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی، جبکہ شراب پینے والا جو معصیت کو اختیار کرتا ہے اس پر لعنت بھیجنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعتیوں سے دور رہنے اور بدعتیوں سے براءت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعات سے اجتناب کرنے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔